भी तेरी धूम मची हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے گزشتہ رات کے مقدس اوقات کا ذکر۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، اراکین شورا کے مختلف شعبہ جات میں مختلف مدنی کام۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، بنگلہ دیش کے مختلف شہروں کی مدنی خبریں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت پولیس والوں میں مدنی حلقہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے تحت گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں سنتوں بھرا اجتماع۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے گزشتہ شب گزرے لمحات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے مدنی مذاکرے میں انوکھے جانوروں اور دیگر عنوانات پر پوچھے گئے سوالات کے شرعی اور عوامی نقطہ نظر سے جوابات عطا فرمائے۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت سے ملاقات و سحری کی سعادت پائی۔ آپ نے سحری کے بعد مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ پیش خدمت ہے مبارک ذکر امیر اہل سنت۔ بابا یہ کوٹ ادو والے آ گئے، غالباً یہ مدرسۃ المدینہ والے ہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہند ہمت نگر سردار آباد، اور یہاں پر آن لائن مدرسۃ المدینہ کی ایک شاخ کے بھی جو قاری صاحبان وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، چونکہ آج آن لائن والوں کا بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کی ترکیب تھی۔ ماشاءاللہ۔ جامعۃ المدینہ سردار آباد ایک اور مقام سے، بنگلہ دیش کی آگرہ تاج اجمیری کابینہ بھی آ گئی ہے۔ بہاولپور پاکستان، لدھیانہ ہند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جانی، کیا ہم قربانی کے بکرے پر سواری کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ قربانی کے جانور پر سواری کرنا مکروہ ہے۔ باپا اکثر تو آپ جمعۃ المبارک یا بڑی رات میں جبہ شریف زیب تن فرماتے ہیں، کیا آج کوئی بڑی رات ہے؟ آج وہ ہمارے ہاں تو 7ویں شب ہے، لیکن حجاز مقدس میں آج 8ویں شب ہے، اور 8 ذوالحجہ یوم الترویہ ہوتا ہے، اور حجاج کی آج وہ خوب روانگیاں ہو چکی ہوں گی، اور وہاں مینا شریف میں 8 کی ظہر سے 9 کی فجر تک 5 نمازیں مینا شریف میں پڑھنا سنت ہے حاجیوں کے لیے جو وہاں حج پہ گئے ہیں۔ ظاہر کہ لاکھوں حاجیوں کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ آج یہ شام سے غالباً شروع ہو گئے ہوں گے۔ تو میں نے کہا چلیے اب ہم تو یہاں رہ گئے، وہاں پہنچ نہیں سکے، اب تو امید بھی قطع ہو گئی، دل بہلانے کے لیے جبہ پہ لاکھوں حج کو گئے، ہم رہ گئے۔ پیارے بابا جان، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قربانی کرنے کا۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور ہمیں حکم دیا۔ اب میں آپ کی زبان میں شرائط اور یہ سب سمجھا نہیں سکوں گا، پہلے سے معذرت چاہ لیتا ہوں۔ تو یہ یوں قربانی جو ہے
ये वाजिब होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफिला मीना शरीफ जाने के लिए तैयार है। इस्लामी भाइयों ने एहराम पहन लिए हैं, नवाफिल अदा कर लिए हैं। आपसे गुजारिश है कि हमें हज की नीयत भी करवा दीजिए और उसके साथ साथ हमारा ये हज का सफर बाअदब और मकबूल हाजिरी हो, इसकी दुआ भी फरमा दीजिए। सैयदी अतारा सैयदी अतारा बोलो सैयदी अतारा सैयदी अतारा मुर्शिदी अतारा मुर्शिदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। इस मदनी खबर के बाकिया मनाजिर दावत इस्लामी की मदनी खबरों के बाद मुलाजा कीजिए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में यकुम ज़ुल्हिज्जा से बराह रास्त मुनाजात इफ्तार का सिलसिला जारी है, जिसमें रुकन शूरा और मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मदनी फूल इरशाद फरमाए और मुख्तलिफ मकामात पर भी ये सिलसिला हुआ। मुलाजा कीजिए। एक अंसारी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद अशिया के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। थोड़ी देर में कबीले सकीफ से भी एक शख्स हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद अशिया के मुतालिक सवाल करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकफी की तरफ मुतवज्जा हुए और इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं ही तुम्हें बता दूं कि क्या पूछने आए हो, और अगर चाहो तो तुम ही सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो पूछने आया हूँ आप खुद ही फरमा दीजिए, क्योंकि ये ज्यादा हैरान कुन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझसे रुकू व सुजूद और नमाज रोजे के मुतालिक पूछने आए हो। उसने अर्ज की, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताने में कुछ भी खता ना की जो मेरे दिल में था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी की तरफ मुतवज्जा हुए, उसे भी इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं ही तुम्हें बता दूं कि क्या पूछने आए हो, और अगर चाहो तो तुम ही सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। उसने अर्ज की, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो पूछने आया हूँ आप खुद ही फरमा दीजिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये पूछने आए हो कि हाजी के लिए क्या अजर व सवाब है, जब वो घर से निकले वकूफ अरफा का सवाब क्या है, रमी जमार करने यानी शैतान को कनकरिया मारने का अजर क्या है, सर का हलक करवाने का अजर क्या है, और आखिरी तवाफ करने का क्या सवाब मिलेगा। तो उसने अर्ज की, कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, आपने मेरे दिल की बात बताने में कुछ खता ना की। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा काश एक बार में फिर मीठा मदीना देखूं।
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ڈلاس USA کے مدنی مرکز مکہ مسجد میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، نیز رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی حلقے میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ بڑھتے ہیں ڈلاس USA کی جانب۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اراکین شورا نے اسلام آباد پنجاب پاکستان میں پاک مہروی کابینات اور سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان میں پاک جنیدی کابینات کے جامعۃ المدینہ کے مدرسین، ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو جامعۃ المدینہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاحظہ کیجیے۔ من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔ پاک ہجویری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے رکن شورا کے بہنوئی کے انتقال پر تعزیت فرمائی، جبکہ نگران پاک حامدی کابینہ نے اویس اتاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرمائی، ملاحظہ کیجیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی کابینہ چیٹاگانگ بنگلہ دیش کی شیخ احمد جامع مسجد اور مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان پنجاب پاکستان کی نورے والی مسجد میں مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، ملاحظہ کیجیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے ناگور شریف ہند میں ہونے والے مدنی تربیتی کورس میں بذریعہ انٹرنیٹ بیان فرمایا. ملاحظہ کیجیے. مدنی تربیتی کورس میں اسلامی بھائی نماز بھی سیکھتے ہیں, وضو, غسل, تیمم اور نماز کے احکام سے علوم فرائض سیکھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی, بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جن سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ جنہیں مدنی قافلوں میں سفر کیا تو ملاقات بھی ہوئی کہ جنہیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. دعوت اسلامی نے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ سے ہمارے مدنی مرکز نے اس لیے ڈیزائن کیا ہے, اس لیے بنایا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو اپنی نماز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, جو وضو, غسل, تیمم, نماز کے اذکار, پورا نماز کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ جو ہے, وہ نماز کی شرائط, فرائض, واجبات, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر مدنی کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ میں درس دینا چاہتا ہوں, میں چوک درس دینا چاہتا ہوں, علاقائی دورہ کرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے وہ دین کے کاموں میں اپنا حصہ ملانا چاہتا ہوں, دین کے کاموں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں رابطہ کریں. مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت چونیا پنجاب پاکستان میں کسان اجتماع کا سلسلہ ہوا. پاک سیوتی کابینہ کی طرف آپ کو بھی لیے چلتے ہیں, جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے کسان اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں مبلغین دعوت اسلامی کی مختلف مدنی کاموں کی مختصراً جھلک پیش ہے. اجمیری کابینہ چٹاگانگ بنگلہ دیش کی محمد خان مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا. نیز ڈھاکہ بنگلہ دیش میں نگران کابینہ نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو مدنی پھول دیے, جبکہ رنگونیا بنگلہ دیش کی مقامی مارکیٹ میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. بنگلہ دیش کے مختلف شہروں کی طرف بڑھتے ہیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ, یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ. مدنی چینل کو اپنے تاثرات شیر محمد خان صاحب, گورنمنٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ آفیسر چکلی ہند اور ایس ایس پی میر جان محمد صاحب نے دیے. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے پاک قائمی کابینہ فاروق نگر باب الاسلام سندھ پاکستان میں ایس ایس پی صاحب سے ملاقات کی. پیش ہیں اس مدنی خبر کے مناظر. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. مجھے مدنی چینل دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور جب بھی میں صبح کو اٹھتا ہوں تو میں مدنی چینل کو ضرور دیکھتا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ مدنی چینل کو ضرور دیکھا کریں. ہمارے محلے میں ابھی اس وقت ایسا دعوت اسلامی کی وجہ سے ہمارے بچے مسجد سے دور تھے, وہ مسجد میں آنے لگے, مسجد بھرنے لگی ہے. میں بھی اس دعوت اسلامی سے جڑ گیا ہوں. تہواری اجتماع ہوتا ہے, اس میں بھی شریک ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے یہ التجا ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت ڈسٹرکٹ جیل سردار آباد پنجاب پاکستان میں نیکی کی دعوت اور مدنی حلقہ ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے پولیس والوں کو مدنی پھول دیے. آپ بھی مناظر دیکھیے. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان
مدنی چینل کے ناظرین، مجلس اصلاح برائے قیدیان کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اپنی مجلس کی کچھ کاوشیں اور کارکردگی کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ الحمدللہ مجلس اصلاح قیدیان جہاں جیلوں کے اندر قیدیوں کی اصلاح کے کام میں مصروف عمل ہے، وہیں ساتھ ہزاروں قیدیوں کے علاوہ جیل میں اسٹاف کالونیاں ہوتی ہے جہاں جیل کا عملہ رہتا ہے جی، ان اسٹاف کالونیوں کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے مدنی حلقے لگتے ہیں، ہماری نکی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پر مدرسہ بالغان بھی لگتے ہیں الحمدللہ، اور وہ سپاہی اور وہ عملے جو ڈیوٹی کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے مبلغ کے پاس آ کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں بھی الحمدللہ ہر تقریباً جیلوں سے لوگ ہفتہ وار اجتماع میں اپنے اپنے شہروں میں آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے اسلام آباد پاکستان میں مقامی اخبار کے چیف نیوز رپورٹر حاجی نواز صاحب جو سابق صدر پریس کلب ہیں ان سے ملاقات فرمائی۔ ان کے آفس میں مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ پیش خدمت ہے مجلس نشر و اشاعت کی نیکی کی دعوت۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ نگران محمدی کابینات کی پاک گلہاری کابینہ کشمیر پاکستان کے مدرسۃ المدینہ میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے طلبہ کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ نکیال کشمیر پاکستان کے زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور طلبہ کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ ملاحظہ کیجیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں خصوصی اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہوا۔ نگران کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اشاروں کی زبان میں مبلغ دعوت اسلامی نے اس بیان کا خلاصہ بھی ساتھ ساتھ پیش کیا۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے تحت گونگے، بہرے، نابینا اور خصوصی اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھرا اجتماع، ان کے اجتماعات، مدنی حلقے، ان کے اسکولز وغیرہ میں انفرادی کوششیں، ملاقاتوں کا سلسلہ مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے تحت ہوتا ہے، اور ان خصوصی اسلامی بھائیوں پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص شفقت فرماتے ہیں، مدنی مذاکروں میں انہیں وقت عطا فرماتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سے یہ خصوصی اسلامی بھائی گونگے، بہرے اور نابینا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں،
اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عید قرباں کے موقع پر یہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے لیے چرم قربانی جمع کرنے میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ جب یہ خصوصی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت سے بھی نوازا ہے، آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، ہمیں جسمانی عیوب سے پاک پیدا کیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ مل کر اس مدنی کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ ہند گن بخشی کابینہ احمد آباد ہند میں نگران ہند مدنی کابینات اور نگران ہند گن بخشی کابینہ کی جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری ہوئی۔ انہوں نے طلباء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہند چلتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عید کی نماز صبح 7 بجے ادا کی جائے گی۔ عید کے دن صبح 9 تا 1 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے، جبکہ مدنی اشعار کی تکرار شام 5:20 پر مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جائے گی۔ آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجئے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ ہم اگر جانور دکھائیں اپنے تو ہم برے، اور یہاں پہ بھی جانور دکھائے جا رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ یہ جانور دکھائیں تو برے؟ ایسا کبھی مدنی چینل پر کہا تو نہیں گیا۔ جب بھی کہا گیا ہے تو صورتیں بیان کی گئی ہیں، نیتوں پر کلام کیا گیا ہے کہ ریاکاری کے لیے دکھائے تو جو بھی دکھائے برا ہے، چاہے کوئی دکھائے یا میں دکھاؤں۔ ہر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا حب جاہ کے لیے دکھائے تو میرا تو حب جاہ کی کیا یہ کم کاٹ ہے کہ مطلب یہ جانور لوگ، میں بہت دلیر ہوں خرید کے لائے، میں تو خرید کے کیا لانا، مجھے سب جانوروں کی معلومات بھی نہیں ہے کہ مجھے میرے پاس کتنے ہیں، اور سچی بات ہے میں تو اتنا غریب آدمی ہوں کہ میرے پاس ان کی کٹائی بھی نہیں ہے، میرے پاس ذاتی اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ان جانوروں کو کٹوا سکوں۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے مجھے قرضہ لینا پڑے۔ انہیں میں سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، تو آدمی دکھاوا تو وہ کرے نا، میرے پاس بہت مال ہے، تو کنگلا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، تو اللہ نے جب جانور دیے تو کٹائی کے اسباب بھی فرما دے گا۔ یہ جو بڑا جانور ملا ہے، یہ بڑا جانور ماشاءاللہ یہ آج ہی پہنچا ہے۔ وہ اسلامی بھائی بڑے سخی داتا ہیں، یہ اس جانور کا 6000 روپے مزید دے گئے کٹائی وغیرہ کے، کٹائی بھی چارہ بھی، باقی میرے پاس چارہ بھی نہیں ہے۔ اونٹ پر بیٹھنا تو شاید دنیا کی سب سے بہترین ورزش ہے۔ بابا انسان ہو یا جانور ہو، اگر وزن زیادہ ہو تو تکلیف سب کو ہوتی ہے۔ بالکل، جس کا وزن زیادہ ہوگا
जिसमें जानदार शानदार होगा उसके लिए दुनिया में आजमाइश है, जानवर को भी आजमाइश है। यहाँ तक कि कमज़ोर जानवर होगा ज़बा होकर जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ये जो जानदार शानदार जानवर है ना, इन बेचारों की रूह निकलती नहीं है। ये तो देखी हुई बात है। ये कटकर भी बेचारे तड़प रहे होते हैं और देर तक तड़प रहे होते हैं, जान नहीं निकलती। हुक्म तो ये है बापा फरबा जानवर लिया जाए। हाँ, सवाब इसमें है कि जानवर तगड़ा भी हो, खूबसूरत भी हो, इसका सवाब ज़्यादा है। गोश्त भी उम्दा हो, ये भी इसमें भी सवाब है। कीमतन भी उम्दा, देखने में भी हसीन, और गोश्त भी इसका उम्दा। बापा, इस वीडियो में आप जो जानवर देख रहे हैं, इसको चारा ना मिलने की वजह से इसने दूसरे जानवरों की कुंडी खोलकर उनको वहां से हटाया और खुद मज़े मज़े से खाना शुरू कर दिया। इस तरह दूसरे जानवरों की हक तलफी तो नहीं होगी, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम लोग हुकूक हक वालों को सुपुर्द कर दोगे, हत्ता के बेसींग वाली बकरी का सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। तो बापा, क़यामत के दिन इनसे हिसाब होगा। यहाँ थोड़ा गौर करने की हाजत है कि जो चारा दूसरे जानवर के आगे रखा गया, क्या रखते ही वो जानवर की मिल्क हो गई कि दूसरा जानवर उसी मालिक का जो है वो चारा खा ले तो इसको जुल्म करार दिया जाए। बापा, कुंडी खोली है उसने, सब कुछ किया है, सर सबके बाहर निकाले हैं, एक के नहीं तकरीबन 1 दर्जन के सर बाहर निकाले होंगे, कुंडियाँ खोली होंगी। है ना, इतनी अक्ल है इनमें, कुंडियाँ खोल रही थी। कुंडी भी खोल ली बापा, अगले को हटाकर उसकी जगह पर कब्जा। अलबत्ता जो जानवर जिसने रखे हैं, अगर उसने चारा जानबूझकर नहीं दिया है और ये इस तरह बेचारों को भूखा रख रहा है, तो वो ज़रूर गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है कि उसने इन जानवरों पर जुल्म किया। इन जानवरों ने जो चारा खाया एक दूसरे का, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये एक दूसरे का हक मारना कहेंगे या क्या। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।